دیر ہے اندھیر نہیں۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔ خاصی پرانی بات ہے، ملتان ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں یوں ہی میں نے صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک برقع پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردش ایام کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے ساہیوال سے چلنے والی جس گاڑی میں میں نے سوار ہونا تھا، میرے مخالفین بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پر میں جس بینچ پر بیٹھا تھا وہ اس کے قریبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی آئی لیکن میں بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جب کسی ڈبے میں بیٹھ جائیں گے تب میں کسی اور ڈبے میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن ان کے تیور اچھے نہ تھے، وہ تو میرے ہی ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ جب گاڑی نے وسل دی تو میں بھاگ کر لائن پار کی اور گاڑی کی دوسری جانب دوڑتا ہوا انجن کے قریب والے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ اس ڈبے کے قریب پہنچے تو میں بیت الخلاء میں چلا گیا۔ وہ مجھے یہاں نہ پا کر کسی اور ڈبے میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی۔ صبح 4 بجے جب ملتان پہنچا تو میرے مخالفین نے پلیٹ فارم سے باہر جانے والے دونوں دروازوں پر قبضہ کر لیا، لیکن میں ان کی نظروں سے بچ کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا اور نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس لڑکی نے پریشان کر دیا۔ میری زمین کی الاٹمنٹ حاکم ضلع نے منسوخ کر دی تھی اور محض کنبہ پروری کے لیے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے خلاف مجھے ملتان میں اپیل دائر کرنا پڑی۔ میرے مخالفین مجھے ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں اکیلا تھا سوائے اللہ کے، اور کوئی میرا پرسان حال نہ تھا، صرف والدین کی دعائیں شامل حال تھیں۔ ادھر ملتان میں کمشنر صاحب کی عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں اپیلیں زیر سماعت تھیں۔ سالہ سال تک سماعت کی باری نہیں آتی تھی۔ میں تاریخ لینے کے لیے ملتان گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی طرح زمین کی الاٹمنٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں بری طرح پریشان تھی اور مجھ سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر چلی آئی تھی۔ جب میں بھاگ کر باہر نکلا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا، اس طرح مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب؟ اس نے نہایت دھیمی آواز میں انتہائی انکساری سے کہا، جی میں تو آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حواس اور قوائے اس کے ساتھ نہیں دے رہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس پر اس نے زمین کی الاٹمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کے جو ستم کی ساری داستان سنائی۔ جب میں ساری کہانی سن چکا تو میں نے کہا کہ میں اور آپ دونوں ناانصافی کا شکار ہیں۔ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روانہ ہو گئے۔ وہاں مثل تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر اس لڑکی نے کہا کہ میری والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہو گیا، جس میں سے صرف 50 روپے میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری مالی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن دل گواہی دیتا تھا کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کا وقت قریب ہے۔ ہماری مثلیں مل گئیں۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے پہلے میرے کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجاز انتہائی انصاف پسند تھے۔ انہوں نے میری ایک ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔
मुझे इंसाफ हासिल करके खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही दूसरी केस की समाअत के ख्याल से दिल बैठ रहा। चनाचे दूसरे केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना चाही। इस पर लड़की के मुखालफिन ने एतराज़ किया कि ये ना तो वकील हैं ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहे हैं। जब अफसर मिजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि मुआशरे की नाइंसाफ़ियों के सताए हुए लोगों के पास वकील की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। मदैया और इसकी लड़की अदालत में मौजूद हैं। एक माँ के बेटे की हैसियत से मुझे इनकी जानिब से बात करने की इजाज़त दी जाए। इस पर अफसर मिजाज ने इजाज़त दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल ना कर सका और अदालत की ने माँ बेटी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत के बाहर निकले तो 2 मोटे मोटे आंसू मेरे कदमों पर गिरे। मुझे यूँ महसूस हुआ कि दोनों माँ बेटी रो रही हैं। वो फरते जज्बात से मुझसे लिपट गईं। माँ मेरी पेशानी पर बोसा दे रही थी, बेटी मेरे बाजू से लिपटी हुई थी। वो तशक्कर अमीज़ नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी कि इनके मुखालिफ फरीक से अदावत रखने वाले ग्रुप का एक नौजवान हमारे पास आया और इसने ज़मीन के ठेके के तौर पर 2500 रुपये की पेशकश की। साथ ही कहा कि कब्ज़ा वगैरह हम जाने हमारा काम, आप रकम लें और रसीद लिख दें। मैं जल्दी जल्दी घर जाकर अपने वालिदैन को खुशखबरी सुनाना चाहता था, इसलिए इनसे इजाज़त ली और घर वापस आ गया। मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को नहीं भूल सका जो मुझे इस वक्त हासिल हुए। इसी वक्त ठेके की रकम ली